بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ نماز ہے، اس میں کسی قسم کی گفتگو روا نہیں ہے، یہ تو بس تسبیح، تکبیر اور قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ دوستو، ہم نماز کی ظاہری حالت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ظاہری حالت بھی درست ہونی چاہیے، چونکہ نماز کی ظاہری حالت کا اس کی باطنی کیفیات پہ اثر پڑتا ہے۔ نماز کی ظاہری حالت کے احکام بالتدریج نازل ہوئے ہیں۔ شروع میں کلام کرنے کی اجازت تھی، سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی، پھر بالتدریج یہ اجازتیں ختم ہو گئیں اور نماز میں سکون کا حکم دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، کہ کسی بھی طرح کا کوئی حرکت، کسی طرح کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو نماز کے سکون کے منافی ہو۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ، نماز کی حالت میں کنکریاں وغیرہ اگر درست کرنی پڑے سجدے والی جگہ سے تو کیا ان کو کر لیا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرتن یا ابا ذر والا فذر، ابو ذر ایک مرتبہ تو اس کو درست کرنے کی اجازت ہے کہ وہ ہاتھ پھیر دو، اگر اس میں ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک، وگرنہ چھوڑ دو، وگرنہ درست کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے نماز کے سکون میں خلل آئے گا، ظاہری حالت اور کیفیت کمزور ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے نماز کی ظاہری حالت پہ پوری توجہ کریں، نماز کو سکون سے پڑھنے کی کوشش کریں، اس میں کسی طرح کی حرکات، جیسا کہ پہلے بھی بات کی گئی، کپڑوں کو درست کرنا، داڑھی کو درست کرنا، یہ ساری چیزیں نماز کی ظاہری حالت، ظاہری کیفیت اور ظاہری سکون کے منافی ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔